کوشش ہے ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے نشانہ خطا ہو گیا. یہ بہترین تعبیر ہے اس خطا کی. خطا ظاہر بات ہے، یہ تو بالکل لاجیکل بات بھی ہے. ایک آدمی تو ایم کر رہا ہے نیکی بھلائی خیر، اب فرض کیجئے اس کا نشانہ خطا ہو گیا تو اس سے تجاوز ہونا چاہیے. والنسیان اور بھول، اور یہ کہاوت عربی زبان کی الانسان مرکب من النسیان والخطا، دو چیزیں تو انسان کی سرشت میں داخل ہیں، بھول جانا. فنسی، یہ حضرت آدم کے بارے میں بھی آیا ہے سورہ طٰہٰ کے آخر میں. بھول گیا وہ. آدم سے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، فنسی، بھول گئے. تو یہاں پہ اس کو نوٹ کیا. وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس چیز پر کہ انہیں مجبور کر دیا گیا، مکرہ، کراہت، اسے پسند نہیں ہے، مجبور ہے. کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اگرچہ عزیمت یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہو، جان دے دو، لیکن رخصت بھی رکھی ہے اللہ نے کہ کلمہ کفر کہہ کر جان بچا سکتے ہو تو بچا. یہ اجازت ہے، جائز ہے. یہی معاملہ ہوا تھا تین افراد کی فیملی کے ساتھ. حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، نوجوان بیٹا عمار. ابو جہل نے تینوں کو شدید ترین ٹارچر کیا، شدید ترین ٹارچر. آخر میں تنگ آ کر اس نے کہا ایک دفعہ کلمہ کفر کا کہہ دو کہ ہاں تمہارے بت میں بھی کچھ ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں. کیا کرے آخر، کہاں تک مارے، مار مار کے بھی انسان تھک جاتا ہے. He had done everything. تو عاجز آ کر کہا ایک دفعہ بھی کہہ دو چلو میں چھوڑ دوں گا. ماں باپ دونوں نے انکار کر دیا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا. دونوں کو اس نے شہید کر دیا. عمار، انہوں نے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے بعد ان پر شدید ندامت کا غلبہ ہوا، یہ میں نے کیا کیا. روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آ کر مجھے یہاں سے کھولیں گے، یعنی گویا کہ حضور کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے معافی، اور آپ کی طرف سے معافی ہے تو اللہ کی معافی ہے، تب میں یہاں سے، ورنہ میں اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دوں. حضور آئے، انہوں نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، دل اس کا اطمینان پر جمع ہوا ہو، ایمان پر جمع ہوا ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کے جان بچائی جا سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ذرا اس کو ربڑ کی طرح کھینچنے کی لوگوں کے اندر عادت ہو گئی ہے. اب استرار میں سور کھانا بھی جائز ہے، جان بچانے کی حد تک، اتنا ہی جتنا کہ جان بچانے کے لیے ضروری ہے. غیر باغ ولا عاد، نہ اس کی کوئی لذت ہو تمہارے اندر، اور نہ تم اس حد سے تجاوز کرو کہ جو جان بچانے کے لیے ضروری تھا. اگر ان دونوں شرطوں میں سے کراس کر جاؤ گے تو پھر وہ کراہت، وہ جو مجبوری والی بات تھی، وہ بات ختم ہو گئی. پھر تو گویا کہ آپ نے اپنی لذت کے لیے یا اپنے عیش کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیا. اب لوگ کہتے تھے کیا کریں، مجبوری ہے، سود کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. بنانی ہے کوٹھیاں، محل، بنانے کارخانے. بھوکے تو وہ مرتے نہیں، اتنا کچھ ان کے پاس ہے کہ نہ وہ مرے، نہ ان کی اگلی نسل مرے، نہ اس کی اگلی نسل مرے. مجبوری ہے جی، مجبوری کو سب جائز ہے جی. یہ نہیں، اصل میں یہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے کہ جو ہر شے کی، ہر حقیقت سے واقف ہے. الحدیث الاربعون یہ بھی چھوڑ دیجئے. اب آئیے حادی والاربعون. عن ابی محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حدیث حسن صحیح
رویناہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح. یہ رویناہ کون کہہ رہا ہے جی؟ ہے جی یہ امام نووی کہہ رہے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اسے ہم نے اپنی کتاب الحجہ میں بے اسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. یعنی یہاں جو ہے چونکہ کسی اور یہاں پہ حوالہ نہیں دے رہے نا، یا تو کہتے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، اب تو وہ بات ہو گئی. اس سے آگے کی سند ساری جو ہے وہ تو آپ کو ابن ماجہ بتائیں گے کہ میری حدیثیں جو ہے وہ میں نے فلاں کس سے لی. آپ نے ابن ماجہ کا حوالہ دے دیا تو ساری باقی لنکس جو ہیں اب وہ آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو کسی کتاب کے اندر اور ان کو نہیں ملی ہے، ان کو براہ راست کہیں سے ملی ہے، انہوں نے اپنی سند اس کے اندر بیان کی ہے، اور وہ سند بیان کریں گے حضور تک، وہ تو اتنا لمبا ہو جائے گا، اس لیے اس کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں کیا. حوالہ دے دیا کہ کسی کو اس کی سند دیکھنی ہو تو ہماری کتاب الحجہ جو ہے اس میں اسناد اس کی جو ہے ہم نے دے دی ہے، اور وہ سند صحیح ہے. رویناہ ہم نے روایت کیا ہے. یہ رویتہ بھی ہو سکتا تھا، میں نے روایت کیا ہے، لیکن یہ کہ عام قاعدہ ہوتا ہے ہم نے لکھا ہے، ہم یہ کہتے ہیں. حدیث حسن صحیح، یہ گویا کہ ان کا اپنا ایک ورڈکٹ ہے. یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، ان تمام معیارات پر جو حسن اور صحیح کے لیے ہیں یہ پوری اترتی ہے. اگرچہ کسی اور محدث نے کیا آپ نے، لیکن ہم نے اس کی اسناد جو ہے ان کو روایت کر دیا ہے. جس کو دیکھنا ہو وہ کتاب الحجہ میں دیکھ لے. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی کنیت ابو محمد ہے، ان سے روایت کیا گیا. قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے کہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، جو میں لایا ہوں. یہ بڑی جامع حدیث ہے، اور یہ گویا کہ دین کے اس پورے نظام کے اوپر حاوی ہے. ہوائے نفس ہے نا جو بغاوت کرتی ہے. انسان کے اندر گناہ کے لیے اور تعدی کے لیے، ظلم کے لیے کون سی چیز ہے جو اندر سے زور لگاتی ہے؟ نفس امارہ، ہوائے نفس. اس ہوائے نفس کو جب تک تابع نہیں کرو گے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، اس وقت تک تم مومن نہیں. یعنی اقرار باللسان والا ایمان تو ہو گیا، جو شخص بھی ایمان کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا. لیکن لا یؤمن احدکم، ایمان کا درجہ حاصل ہوگا کب؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس تابع ہو جائے، سرنڈر کر دے. ٹھیک ہے، میری خواہش تو ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو ٹھیک ہے. میری طلب تو ہے لیکن اللہ نے اس شے کو حرام کیا ہے تو ٹھیک ہے. جب تک کہ نفس کے اندر یہ انقیاد نہ ہو جائے. یہ انقیاد کس بلا کا نام ہے؟ لکھیں اپنے پاس. قادہ یقود، قیادت کرنا. قادہ یقود، قائد، قیادت کرنے والا. قادہ یقود قیادتن، قائد. قود اس کا مادہ ہے، انفعال میں آیا تو انقیاد بن گیا. کسی کی قیادت کو قبول کر لے، اپنی نکیل کسی کے ہاتھ میں دے دینا، بیعت کر لینا اس پر. جس تمہاری خواہش نفس اگر میری لائی ہوئی تعلیمات سے بیعت نہیں کرتی تو تم مومن نہیں ہو. تمہاری خواہش نفس اگر قیادت قبول نہیں کرتی میری لائی ہوئی تعلیمات کی، تم مومن نہیں ہو. لاکھ زبان سے دعوے کرو، لاکھ تم جو ہے تسبیحات کرتے رہو، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. یہ لفظ قرآن مجید میں کہاں آیا ہے؟ ہوا. جی احواہ.
سورہ نازعات میں بڑا پیارا وہ ہے معاملہ